مسلح پہ نہیں آ سکتا، زبان نہیں کھل سکتی اگر وہ نہیں چاہے۔ یہ ذہن سے نکال دو، یہ گرانٹیڈ مت لو، اسلام میں کوئی چیز گرانٹیڈ نہیں ہے۔ اور آج کی رات سال میں 365 نائٹس کی بگیسٹ نائٹ یہ رات ہے، اس سے بڑی رات ہی نہیں ہے کوئی، اس لیے کہ کسی رات کے لیے اللہ نے نہیں کہا وما ادراک ما لیلۃ القدر، صرف اس رات کے لیے کہا کہ تم کیا جانو کہ یہ رات کیا ہے۔ اب یقین کریں اگر ہماری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ جائیں، یہ جو کرٹنز پڑے ہوئے نا موٹے موٹے، اللہ نے نہیں ڈالے، ہمارے گناہوں نے ڈال دیے، نہیں سمجھے آپ؟ جن کے پردے ہٹے ہوئے ہیں آج وہ لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اللہم صلی اللہ ہمارے گناہوں نے ہماری آنکھ سے جو ہم نے گناہ کیے نا اس کی وجہ سے یہ پردے، ورنہ امیر المومنین کی ولایت تمہارے سارے پردوں کو ہٹا دے۔ تو اگر پردے ہٹے تو احساس ہوگا کہ کیسے رحمت کے فرشتوں کا نزول ہو رہا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، سارے ملائکہ آج نیچے آ رہے۔ میں اپنی لینگویج میں بول رہا، آپ کو سمجھانے کے لیے بول رہا، بڑے بڑے فائلز کو لے کے آ رہے، لا کے میرے امام کو دے۔ یہ رات صرف امام کی رات، زمانے کے امام کی رات، دے رہے فائل، اور بولے مثال کے طور پہ عابد بن کی فائل بہت ہی خراب، گناہ اتنے کیے ہیں پورے سال میں کسی اور کی کیوں بولوں، میں اپنے آپ کو بولوں، سوائے نافرمانی کے اللہ کی اور کچھ نہیں، سوائے گناہ کے میں نے کچھ نہیں۔ اگر آج یہ میرا کرتا سفید ہے تو یہ سمجھو اس کا کرم ہے، وہ ستار ہے، ورنہ اس پہ اتنے دھبے ہیں، اتنے سوراخ ہیں کہ اگر اللہ ستار نہیں ہوتا تو سارے گناہ سامنے آ جاتے۔ آج کی رات یہ بولنا ہے، جا کے یہ نہیں بولنا کہ اللہ مجھے یہ دے دے یہ دے دے یہ دے دے یہ دے، نو، آج کی رات یہ بولنا ہے کہ میرے مالک، میرے کریم، میرے رحیم، میرے غفور الرحیم، میرے عزیز و یا غفار، یا الرحمن الرحیم، یا تواب الرحیم، اللہ کے وہ نام لو، پکارتے رہو، پکار کے بولو۔ ابھی آپ نے دعائے کمیل میں دیکھا کہ مولا نے سٹارٹ ہی اس کی تعریف سے کی، اس کے بعد بولو یا ارحم الراحمین، تیری مخلوق میں، تیرے کریشن میں سب سے بڑا گناہگار میں ہوں اور تم آپ۔ یہ غرور کو توڑو، یہ تکبر کو توڑو۔ ہمارا غرور ایگو ہے، میری زبان موٹی ہو جاتی، میں یہ نہیں بول سکتا کہ میں نے گناہ کی۔ جتنا گناہ آج کی رات صرف گناہوں کی معافی کی رات، ہم کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا۔ میں روتا ہوں بعض وقت، افسوس کرتا ہوں جب دنیا میں دیکھتا ہوں، وہ فیلنگز ہی پیدا نہیں ہو رہے، وہ احساسات نہیں آ رہے کہ میں نے بھی کوئی گناہ کیا ہے۔ اچھا ہوا یہ آپ کی شب قدر جمعرات کو آئی تو آپ نے دعائے کمیل سن لی، بہت اچھا ہوا۔ دعائے کمیل میں کتنی مرتبہ امام نے معافی مانگی ہے، کتنی مرتبہ علی جیسا بندہ جس کی محبت ایمان، جس سے بغض کفر و نفاق، وہ علی کہہ رہا پروردگار نار سے، آگ سے، فائر سے بچا۔ کبھی میرے ذہن میں خیال آ رہا، کبھی میں یہ سوچ رہا، آج کی رات چار چیزیں ہیں، بس اس پہ تقریر ختم کر رہا ہوں۔ گناہوں کی معافی، دوستو اگر آج گناہ معاف ہو گئے، سمجھو تم نے رمضان کو پا لیا، بیڑا پار ہو گیا تمہارا، ہر چیز مل گئی۔ گناہ جو ہوتے ہیں نا، ایسا سر کے اوپر لیئرز آ جاتے، ایسا 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 ایسا، تم پکارتے رہو اللہ کو، آواز ہی نہیں جاتی، آواز ہی نہیں جاتی۔ جب گناہ معاف ہوتے تو یہ سارے لیئرز ہٹ جاتے، رحمت خدا آ جاتی، اس کے بعد تمہاری آواز عرش الہی تک۔ اب تک جتنی شب قدر ہوئی نا، گزر گئی نا، لیکن یہ شب قدر لائف ٹائم شب قدر کر کے سمجھ کے کرو۔ کوئی گارنٹی ہے کہ نیکسٹ ایئر زندہ رہے گا؟ کوئی گارنٹی؟ تو یہ اپنی زندگی کے آخری شب قدر سے ایزی مت لو، بار بار بولا، میں جھنجھوڑنا چاہتا ہوں میرے یوتھ کو کہ شب قدر کی امپورٹنس کو سمجھیں۔ یہ رمضان کا پیک ہے، اب اس کے بعد کوئی پیک نہیں آ رہا، شروع ہوا یہاں سے، اب یاد۔ اب اللہ بول رہا مانگ لے بندے، جو مانگنا ہے مانگ۔ اس کے خزانے میں کمی ہے؟ کوئی کمی ہے اللہ کے خزانے میں؟ یار بولتے ہوئے چلو نا، ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ محمد آل محمد صلوات۔ بھائی سنو، آج واہ واہ والی مجلس نہیں ہے، آج بمبارڈمنٹ والی مجلس ہے، آج جھنجھوڑنا، کانشیس کو ہلانا ہے، آج ہم سب کا ہلنا ہے، اس کی بارگاہ میں جا کے آج مانگنا ہے۔ پھر اب یہ رات کب آئے گی؟ 1 سال کے بعد آئے گی، 1 سال کے بعد یہ شب قدر آنے۔ اب جسٹ امیجن کریں، پورا سال ہاتھ ملتے ہوئے بیٹھنا، پورا سال میں اللہ کے دروازے کو ناک کرتا ہوں کہ پلیز اوپن دا ڈور فار می، پلیز اوپن دا ڈور فار می، یہی بولتے ہو نا، اللہ میرے لیے رحمت کا دروازہ کھول دے۔ آج اللہ بول رہا ہے، کیا سن رہے ہیں؟ اے میرے بندے، سال بھر تو مانگتا ہے، آج مجھ سے مانگ لے، میں کھول کے بیٹھا ہوں، جو لینا ہے لے لے مجھ سے۔ آج اللہ رحمت کے دروازوں کو کھول کے بیٹھا آؤ تو وہ کوئی ڈیمانڈ نہیں، پلیز وہ کوئی ڈیمانڈ نہیں کر رہا ہم سے، کوئی چیز نہیں مانگ رہا، صرف یہ بول رہا کہ پلیز کم ٹو می اینڈ سے سوری۔ اللہ ہمت ہے بولنے کی سوری؟ یہ بھی نہیں بول سکتا میں، سوری بھی نہیں بول سکتا۔ اللہ سو سیڈ، اگر میں سوری نہیں بول سکوں تو میں انسان ہی نہیں، میں انسان ہی نہیں ہوں۔ وہ اتنا ہی بول رہا، پلیز کم ٹو می اینڈ جسٹ سے سوری، آئی ایم گوئنگ ٹو فارگیو یو everything۔ ذرہ معصوم امام مفاتیح الجنان میں شیخ عباس قمی لکھتے کہ ذروں کے برابر تمہارے گناہ، سٹارز کے برابر، جو کاؤنٹلیس ڈراپس آف واٹر کے برابر، جو کاؤنٹلیس اتنے بھی گناہ ہوں گے،
اور تم خلوص کے ساتھ جاؤ اور معافی مانگو. تاریخ کا وہ واقعہ یاد رکھ. خانہ کعبہ ہے, اللہ ہم کو زیارت نصیب کرے. میرا مولا طواف کر, میرا مولا علیہ السلام طواف, تو دیکھا کہ مولا کے کانوں میں کسی کے تڑپنے کی, رونے کی, بے چینی, کرب کہ کوئی مصیبت زدہ ہے جو تڑپ کے رو رہا. آواز آئی. علی چلتے چلتے علی نے دیکھا کہ کعبے کے ایک حصے میں ایک شخص ہے جو اپنے آپ کو کعبے کے غلاف کے اندر لے لیا. پرانے زمانے میں, آج جو کور ہے کعبے کا, اس کے نیچے انہوں نے بڑی روب لگا دی تو اٹھتا نہیں ہے, لیکن اس زمانے میں صرف کور ہوتا تھا. اور یہ بے انتہا ثواب ہے. جب بھی آپ عمرے پہ جانا یا حج پہ جانا تو اپنی باڈی کو کعبے کی دیوار سے لگا دو. پورے باڈی میں آپ کے جناب ہزاروں بیماریاں بھی ایک لمحے میں چلی. کعبہ ہے, کوئی مذاق نہیں ہے. تو یہ شخص, میری طرف دیکھو, یہ شخص اپنے آپ کو کعبے کے اندر لے لیا کور, اور کور پیچھے سے پڑا اور روئی جا رہا, چیخ مار, اور سارے لوگ طواف کر رہے ہیں, سب دیکھ رہے, آگے بڑھ جا رہے. علی تو ایسا نہیں کر سکتے. اگر کوئی مصیبت زدہ ہے پکار رہا تو میرا مولا ایک قدم آگے نہیں بڑھے, رکے, پیچھے سے ہاتھ رکھ. اسے پلٹ کے پوچھا کون ہے؟ علی نے کہا میں علی. مولا نے پوچھا کیوں رو رہا ہے, کیوں تڑپ رہا؟ کہا مولا میں نے بہت بڑا گناہ کیا, میرے گناہ اتنے ایکسپٹ کر رہا تھا, میرے گناہ اتنے ہیں مولا, میں نے اتنے گناہ کیے, اتنے گناہ کیے. امام نے بڑی محبت سے کہا معافی مانگ لے, سے سوری, اللہ معاف کر دے گا. اس نے کہا نہیں مولا میرے گناہ بہت ہے, میں نے بڑے گناہ کیے مولا, میں نے دیکھو ایٹ لیسٹ اس کے پاس وہ سنسیئر تھا, ایکسپٹ کر رہا تھا اپنے گناہوں. ہمارے پاس ہے وہ ایکسپٹنس ہے. مجھے اس کا گناہ, اس کا گناہ, اس کا گناہ, اس کا گناہ یاد آتا. بوسٹن کے سارے لوگوں کے گناہ یاد آتا, اپنا گناہ تو یاد ہی نہیں آتا. اس نے کیا کہا, پلیز غور سے سن, مولا میرے گناہ بہت ہیں, وہ معاف نہیں کرے. علی نے کہا تو سوری بول دے, معاف کر دے. تیسری مرتبہ جب تھرڈ ٹائم اس نے کہ میرے مولا میرے گناہ بہت ہیں, وہ کبھی معاف نہیں کرے گا. امام نے اب اپنی آواز کو تھوڑا سا ریز کیا, ریز کر کے اس کے شولڈر پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے اللہ کے بندے یہ بتاؤ اس کی رحمت زیادہ ہے تیرا گناہ زیادہ ہے؟ کیا بڑا ہے, رحمت بڑی ہے یا گناہ بڑا ہے؟ نہیں سمجھے. اب وہ ایک لمحہ رکا, رک کے کہا نہیں اسی رحمت کا, پھر مایوسی کا. تو آج ایگزیکٹلی وہی, آج مایوس مت, ڈس ہارٹڈ مت, اور یہ کیا ہوتا نہیں مت. جتنے گناہ اگر آپ کو یاد نہیں ہے, دعائیں تو ایک پیپر پہ لکھ لو, پیپر پہ لکھ کے مانگتے جاؤ, مانگتے جاؤ, مانگتے جاؤ, مانگتے جاؤ, مانگتے جاؤ. گھبراؤ مت. گناہوں کی معافی کرنے سے پہلے پھر بول رہا ذرا دوسروں کو بھی معاف کر کے مانگ. میں کسی کو معاف کرنے کے لیے میں تیار نہیں ہوں, لیکن ابھی کھمیل میں سب نے کہا یا سری الرضا, یا سری الرضا, بڑی آواز سے, ہر لڑکا لڑکی عورت مرد سب نے پکارا. اللہ بولتا ہوں گا کہ بابا تم سری الرضا مجھے بول رہے, تم بھی تو راضی ہو. شب قدر کا سب سے بڑا تحفہ یہ ہوگا کہ تم ان تمام لوگوں کو معاف کر دو آج اللہ کی بارگاہ میں جا. یہ میری جملے غور سے سنو. اب آپ فون نہیں کر سکتے, بیک ہوم, رات ہو رہی ہو. یہ بولو اللہ کو کہ پروردگار میں نے اس کو بھی معاف کر دیا, اس کو بھی, جو بدترین تمہارا دشمن ہے اگر ہے تو, اگر اف بول رہا, اف اس کو سب سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں جا کے پروردگار کو, اس کو سب کو معاف. اب میری جملے سنو. میری گردن کے اوپر تیری مخلوق کا کسی کا حق میں نے سب کو معاف, تو مجھے. اس کے بعد دیکھو کہ رحمت کیسے آتی. کیوں میں گردن پہ لوگوں کا حق لے کے میں اللہ سے بولوں گا تو اللہ بولے گا میرے بندوں کو بھی تو معاف کر. تم یہ کیسے بولے کہ مجھے معاف کر؟ پہلا میں سے شب قدر اور صدقہ. مجھے نہیں معلوم ہے صدقے کا کیا سسٹم ہے. مینجمنٹ یہ کر سکتی کہ بال میں پوروں سے صدقہ لے لے اور کل بھیج دے پاکستان, انڈیا, جہاں پہ بھی بھیجنا ہے یہاں پہ, تو آپ لوگ کل ہی بھیج دیں گے. بہرحال صدقہ ضرور دیجیے آپ لوگ. $1 دو, میرے کو نہیں بھائی, باکس میں ڈالو. میں پیسوں کے لیے 2 دن سے 3 دن سے بول رہا نا, آج نہیں بولتا, گھبراؤ میں, آج تم خود دو. تو صدقہ ضرور ڈالو باکس میں, جہاں پہ بھی لیڈیز میں باکس ہے یہاں پہ بھی باکس ہے. چلو ویری گڈ. تو باکس میں صدقہ ڈال کے آپ جب اعمال شروع کریں گے نا, صدقہ ضرور دیں. دیکھ کے 2 رکعت شکر کی نماز پڑھو, سب یہ نیت کر کے کہ میں 2 رکعت شکر کی نماز شب قدر کی پڑھتا ہوں کہ اللہ تو نے مجھے صحت عزت کے ساتھ شب قدر دی, تیرا شکر ہے, تھینک یو ویری مچ. اس کے بعد آج کی رات سلامتی کی نماز ضرور پڑھنا, امام کی سلام, اس لیے کہ آج کی رات یہ امام کا تو ہو سکتا ہے کل میرا مولا کا ظہور ہو. ایسا رہیں گے تو کبھی نہیں رہیں گے. تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام, بلند تر صلوات. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بھائی کل سے امام کے حالات سننا, پھر امام کی تڑپ سننا, جو بے چینی ہے نا امام کو ہماری طرف سے, وہ کرب سننا کل سے لاسٹ ڈے تک انشاءاللہ. جب تک میں یہاں ہوں 29-30 جو بھی ڈیٹ ہے, جب تک جو ہے میں امام ہی کے حالات پڑھاؤں. مجھے پتہ نہیں کیا ٹائمنگ سے, بہرحال آپ مینجمنٹ سے بات کر لیں, مجھے کوئی ایشو نہیں. تو کل سے امام, آج کی رات امام کی رات, ایبسلیوٹلی امام, کسی کی رات. کہ اگر آج تم امام کے قریب ہونا چاہتے, تم اپنی دعاؤں کو قبول کرانا چاہتے, تو تمہارے امام کی بارگاہ میں جب میری فائل آئے تو میرا مولا مسکرائے
جائے آج میری فائل کو دیکھ کے آنکھوں میں آنسو نہ، اس کو دیکھ کے یہ کہنا، آج یہ بولنا الا متا ہارو فی کا یام، یہ دعا ندبہ کے کلمات، الا متا ہارو، بار بار دعا کرو اللہ تو اپنی آخری حجت کو سلامت رکھ اور ان کے ظہور میں تو تاجیل، میرا مولا آ جائے کہ سارے یہ ایشوز دور ہو جائیں۔ اس کے بعد دوستو یہ کرنے کے بعد زیارت امام حسین آج بہت امپورٹنٹ، وارثہ ہی پڑھو کوئی مشکل نہیں، 5 منٹ کی زیارت ہے، سب مل کے پڑھتے، سب مل کے پڑھو، اکیلے میں پڑھتے اکیلے میں پڑھو، اور نیت اصل چیزیں آج سارے اعمال کی نیت یہ کرنا کہ میں آج زیارت وارثہ شب قدر کی پڑھتا ہوں، اور یہ زیارت وارثہ میں فرزند مظلوم بی بی زہرا امام کو ہدیہ کروں، ان کی ماں کو ہدیہ کروں، 14 معصومین کو ہدیہ کروں، تم کو اندازہ نہیں ہے ایک تمہارا جملہ زبان سے نکل رہا صلاح، اور یہ ضرور بولو کہ میں سارے بیماروں کی طرف ان کی نیابت میں on behalf of all the sick people، ان کی طرف سے، پریشان حال حاجت مند سب کی طرف سے، جو نہیں پڑھ سکتا اس کی طرف سے حسین کی زیارت پڑھا، تم نے ایک جملہ بولا اور وہ بولو مرحومین کی طرف سے آج شب جمعہ یاد رکھو، آج بڑا کو انسیڈنٹ بولو آپ کہ شب قدر بھی آ گئی، شب جمعہ بھی آ گئی، کل جمعہ بھی آ گئی، ہو سکتا کہ اگر 29 کا چاند ہوا تو کل میرے خیال سے آخری جمعہ ہے، رائٹ، جمعۃ الوداع ہے، کل جمعۃ الوداع، ہو سکتا ہے جمعۃ الوداع، آپ تو دعائی کر رہے ہوں گے کہ 29 کا ہی ہو جائے، نہیں بہرحال میں کچھ نہیں بولتا آگے، تو کل جمعۃ الوداع بھی، تو یہ دعا کرو کہ پروردگار میرے امام کا ظہور تو کل زیارت امام حسین، تم نے ایک جملہ بولا میری طرف دیکھو، تم ایک جملہ بولو گے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، ہزاروں کی تعداد میں ملائکہ رحمت ان مرحومین کی گریف پہ جائیں گے کہ جن کی نیابت میں تم نے زیارت پڑھی، مثال کے طور پہ تمہارا باپ ہے، تمہاری ماں ہے، تمہارا بھائی ہے، تمہاری بہن ہے، پڑوس کے جتنی لحد ہے ان کے اوپر تو رحمت آ رہی، اس لیے کہ ان کے بچوں نے شب قدر کے اعمال کر کے ان کے لیے دعا کی، تم نے کوئی دعا نہیں کی، صرف تم نے مثال دے رہا، تم نے صرف زیارت پڑھی، تو یہ ماں باپ پوچھتے ان مردوں سے کہ تم کو راحت کیسے مل رہی، تو کہا آج شب قدر ہے اور میری اولاد، میرے بیٹے نے، میری بیٹی نے مجھے تحفہ بھیجا، گفٹ بھیجا، تو تم وہ تڑپ کے کہتے ارے میں نے بھی تو بیٹا چھوڑا ہے دنیا میں نے بھی تو بیٹی چھوڑی ہے دنیا میں، میرے بچے کیا کر رہے، جب تم زیارت پڑھ کے کرو گے، پہلا جملہ سلام علیکہ یا ابا عبداللہ، زیارت شروع ہوئی، ایک رحمت کی بارش، ہیوی شاور جس کو بولتے وہ رحمت کی بارش ہوتی، جب مردہ پوچھتا کہ یہ کیسے آ رہی رحمت، اور ایک چیز یاد رکھو زندگی میں، اللہ رحمت برساتے ہوئے، رحمت نازل کرتے ہوئے دیری نہیں کرتا، عذاب نازل کرتے ہوئے دیری، ارے یار کتنا کریم ہے، کتنا کریم ہے، کتنا جنر، وہ عذاب نازل کرتے ہوئے ہمیشہ دیر، رحمت نازل کرتے، تو بہانے ڈھونڈتا کہ میں کیسے اپنے بندوں پہ رحمت نازل کروں، ایسا غفور الرحیم ہے، ایسا زیارت امام حسین کا جو ثواب ہے آج کی رات سب پڑھنا، بچوں کو لے کے پڑھنا، کہ گھروں میں جا کے پڑھنے میں ماؤں سے بول رہا کہ بچوں کو کھڑا کرو، نیند میں بھی ہے بچے، کل سکول سے بچوں کو کوئی مشکل نہیں، 5 منٹ نکالو لیکن ماں کھڑے رہے اور بچوں کے ساتھ نیت کر کے زیارت امام حسین پڑھے، آپ سوچو، تم سمجھ نہیں پا رہے کہ اس کی برکت کیا ہے، اس کی رحمت کیا ہے، اللہ کیسے خوش ہوتا، اس لیے کہ اگر آج شب قدر ہے تو حسین کی قربانی کی وجہ سے، رمضان کے روزے ہے تو مولا حسین کی قربانی، کربلا پر بلند تر صلوات، تو میری ایک ہی ریکویسٹ ہے، میں بس ختم کر رہا کہ اعمال جتنے دیر آپ کر سکتے کرو، یہ کوئی واجب نہیں ہے کہ آپ کو پورا ہی کرنا ہے، گھر بھی جا رہے، گاڑی ڈرائیو کر رہے، ایک خواہش ہے میری، کسی کے بارے میں آج رات میں بات نہیں کرتا، سمجھ میں آ گئی، میں بند الفاظ میں، کسی کے بارے میں وہ ایسا تھا، وہ ایسا، ایون امام بارگاہ میں وہ آیا تھا، میں آیا تھا بول رہا، عورتیں ناراض ہو گئے کہ پورے ہر چیز آپ مردوں کے لیے بول رہے، عورتوں کے لیے تو کچھ بول رہے، گھبراؤ مت، میں کل سے جو مجلسیں ہیں وہ پوری مجلسیں آپ لوگوں کے لیے پڑھ رہا، میں لاسٹ میں ایک دعا بھی دے کے جاؤں گا کہ ہاؤ ٹو کنٹرول یور ہسبینڈ، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، عجیب بات ہے، مردانے میں نعرے چل رہے، نعرے اندر سے آنا تھا، نعرے یہاں ہو رہے، اچھا ماشاءاللہ، نہیں وہ جو دعائیں کی دعائیں ہیں، ان دعاؤں میں سے دعا دوں گا کہ ہاؤ ٹو کنٹرول یور ہسبینڈ، آئی تھنک لاس اینجلس کا واقعہ میں نے دیا، تو ان کے ایک صاحب، میں نام تو نہیں لے رہا کسی کا، تو وہ صاحب جن کے گھر میں ٹھہرا تھا، انہوں نے کہا مولانا اور کتنا کنٹرول کریں گے یہ،
ऑलरेडी आई एम इन कंट्रोल, और कितना करेंगे, बस बहरहाल नहीं। तो दुआओं में सबसे ज्यादा ताकत, पावर जो है वो दुआ में। हर चीज बंद हो जाएगी, तुम्हारी दुआ हर चीज को खोल देगी। और कल की फजर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सुबह फजर की नमाज, रोज की नमाज इंपॉर्टेंट है, कल की नमाज बहुत इंपॉर्टेंट। अगर ज़ुहूर हुआ तो कल फजर से पहले होगा इंशाअल्लाह। मैं बार बार बोल रहा ज़ुहूर हो जाए, बार बार बोल रहा ज़ुहूर। ये हमारी पहचान है, ये हमारी पहचान है। सिर्फ जबान से अला जल अला जल अला जल अला जल मत बोल, आगे तो क्या होता, रहमत आई। खुदा की ये रहमत है जो रुकी हुई है। कल से मजलिस जो इमाम पे होंगे तो सुनना उसमें ये कैसी रहमत है, कैसी ब्लेसिंग है। मैं डिटेल में जाऊंगा इंशाअल्लाह, विलादत से लेके ज़ुहूर तक जाऊंगा कि इमाम इंशाअल्लाह 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 मेरा मौला चाहे। लेकिन आप आएंगे तो होगा ना, कल से कोई मजलिस लाइफ नहीं जाएगी, समझ में आई? हाँ बहरहाल एनीवे, मौला आबाद रखे। बस दोस्तों, सबको माफ करो अल्लाह की बारगाह में, सबको माफ, मुझे भी माफ, मरहूमीन के लिए बख्श। रब रहमुमा कमा रब्याने सगीरा, ये पढ़ते रहो बार, उर्दू में तर्जुमा पढ़ो। अल्लाह तू मेरे माँ बाप पे रहम कर, ऐसे जैसे बचपने में इन्होंने मेरे ऊपर रहम किया। कैसा जुमला है नहीं कि अल्लाह तू ऐसा रहम कर मेरे माँ बाप पे, मेरे वालिदैन पे, जैसा उन्होंने मुझ पे रहम किया। बस एक आखिरी नमाज देता, मगफिरत। ये नमाज मैंने बहुत दी है, बहुत पढ़ी है लोगों ने, हदीए मैयत के उन्वान से, गिफ्ट दे रहे तू मैयत। पहली रकत नियत करना शब कदर की कि मैं नमाज पढ़ता हूँ शब कदर हदीए मैयत। इसमें माँ बाप भाई बहन रिश्तेदार सारे के सारे आ जाए। दो नमाजें हदीए मैयत की नमाज में, पहली रकत में 2 रकत फजर की नमाज की तरह सूरह इन्ना अंज़लना, दूसरी रकत में सूरह कौसर है। वेरी सिंपल। फजर की नमाज के नमाज पढ़ो, तस्बीह जरूर पढ़ना बीवी की, इसलिए कि कबूलियत है नमाज। मजलूम बीवी की तस्बीह पढ़ो, हाथों को। ये पहली नमाज। दूसरी आज इसलिए बोल रहा कि शब जुमा है और शब कदर, इसलिए कि मैं चाहता कि अगर आपके साथ मेरी दुआ में असर नहीं है, मेरी दुआ में पावर नहीं है, अगर मेरे साथ 1000 1 लाख लोगों की दुआ मेरे साथ रहेगी तो मेरी दुआ कबूल। समझे कैसे? जब तुम मगफिरत की नमाज पढ़ोगे, हदीए मैयत की नमाज पढ़ोगे, तो हजारों मुर्दे तुम्हारे हक में दुआ देंगे कि परवरदिगार हम मजबूर थे, इस बंदे ने हमारे हालात यहाँ के बदले, तो अब इसके हालात कभी नहीं भूल। दूसरी नमाज क्या है? 3 सूरे वाली नमाज बोलते हैं इसको। नियत करो मैं 3 सूरे वाली नमाज, दिल में नियत कर लो। शब कदर, शब जुमा, हर शब जुमा पढ़ सकते हैं। पढ़ता हूँ कुर्बतन ले लो, 2 रकत नमाज। पहली रकत में अलहम, सूरह खुल और सूरह खुल या अय्युहल काफिरून। खुल या अय्युहल काफिरून पढ़ना नहीं आता तो आप देख के भी पढ़ सकते, वेरी सिंपल। अलहम, सूरह खुल या अय्युहल काफिरून। दूसरी रकत में भी एग्जैक्टली यही, अलहम, सूरह खुल या अय्युहल काफिरून। इसका सवाब बताओ मैं क्या है, इसके बारे में हमारे सारे उलमा लिखते, मासूमीन से हदीस करते। और आज की रात की इंपॉर्टेंट तरीन नमाज, इसमें ये बोलते हैं कि बरज़ख की लहद की लाइफ में तुमको घर दिया जाए, यानी लहद में घर मिलेगा। बेटा लेके जाके यहाँ पे बॉस्टन में यहाँ पे लिटा रहा, खबर में जाहिरी तौर पे अंधेरा है, लेकिन नीचे तुम्हारा घर तैयार। घर चाहते हो, प्रॉपर्टी चाहते हो, पूरी बरज़ख प्रॉपर्टी में रहोगे, अपनी ओन प्रॉपर्टी में। अब ये पूरा डिपेंड करता है कि वो करम कितना करता। वो मांग लो कि अल्लाह शब कदर है, तुम मेरे माँ बाप को बख्श दे, उनको घर दे दे, तो अल्लाह तुमको भी घर। बस दोस्त 3 मरतबा सलवात पढ़ो। इस मोहम्मद वाले अपने अपने हाथों को बुलंद करो। आज शर्माना नहीं, बिल्कुल हाथों को बुलंद करो प्लीज। जैसा मेरा मौला बुलंद करके मांगता था ना, ऐसा मांगो। मौला हुसैन का जुमला है दुआए रोजे अरफा में, दुआए रोजे अरफा इमाम हुसैन ने कहा कि तुम ऐसे मांगो जैसे गुलाम अपने आका से मांग। आज अल्लाह की बारगाह में ऐसे मांग कि करीम परवरदिगार हमारी ये मुख्तसर सी इबादत को कबूल कर ले। सब मिल के आमीन, सब मिल के आमीन बोलो। पता नहीं किसकी आमीन कबूल हो। परवरदिगार आज शब कदर तेरी रहमतों की रात, मेरे ईमान की रात, अल्लाह तू अपनी आखिरी हुज्जत, अपनी रहमत नेमत बरकत को सलामत रख। मेरे मौला की सलामती के सदक़े में पूरी दुनिया में मौला के चाहने वालों में जितने बीमार है, अल्लाह जो बीमारियां जिस्मों में, सारे बीमारों को सेहत कामिला दे।